السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کے احکامات میں سے ایک حکم سجدہ تلاوت کا بھی ہے۔ قرآن مجید کی 14 مخصوص آیات کریمہ کی تلاوت کرنے یا سننے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت اتنا ازدحام ہو جاتا کہ سجدہ کے لیے پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ سجدہ تلاوت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت دل میں کریں، لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہہ لیں، ورنہ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے کہنا چاہیں تو اس طرح کہہ سکتے ہیں، نویت ان اسجد للہ تعالی ان تلاوت القرآن، یا پھر اردو میں یوں کہہ لیں کہ اللہ کے واسطے سجدہ تلاوت کرتا ہوں، اور کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، اور کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر۔ اگر آپ سجدہ کرنے کے بعد واپس کھڑے نہیں بھی ہوتے اور بیٹھ جاتے ہیں تو بھی درست ہے۔ سجدہ تلاوت میں تشہد پڑھنے اور سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھ جائیں تب بھی درست ہے، لیکن کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور پھر کھڑا ہو جانا افضل ہے۔ اسی طرح اگر ایک سے زائد مثلا 2 یا 4 یا پھر 14 سجدے ایک ساتھ ہی ادا کرنے ہوں تو آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر دوسرا سجدہ اور پھر تیسرا سجدہ، اور اسی طرح جتنے بھی سجدے آپ کے ذمہ واجب ہو چکے ہوں اتنے سجدے کرنے کے بعد آخر میں کھڑے ہو جائیں تو تمام سجدے ادا ہو جائیں گے۔ اب میں سجدہ تلاوت کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں جن سے آپ کو انشاءاللہ تعالی عز و جل فائدہ ہوگا۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلا وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا وغیرہ۔ اگر کوئی طالب علم یا کوئی بھی شخص یاد کرنے کی نیت سے آیت سجدہ کی بار بار تلاوت کرتا ہے تو آخر میں ایک ہی بار سجدہ کر لے تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب چاہے سننے والا قرآن شریف کے سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مصروف ہو اور بغیر ارادے کے آیت سجدہ سن لے۔ نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے، لیکن اگر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کے سجدہ تلاوت کیا تو تاخیر ہونے کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی جائے اگر اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول جائیں تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے فوراً سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے اگر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے تو فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ وضو ہو تو اسی وقت سجدہ کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں یاد نہ رہے۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے آیت سجدہ سن لی اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا ہے، غسل کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدہ کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہگار بھی ہوگا۔ ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ اگر ایک سے زائد شخصوں سے سنا ہو اور اسی طرح اگر آیت پڑھی ہو اور وہی آیت دوسرے سے سنی جب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی ہو تو پھر دوسرا سجدہ کرنا بھی واجب ہوگا۔
اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جس رکعت میں امام نے آیت سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ دوسری صورت، وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر کسی آدمی کے ذمے میں بہت سارے سجدے تلاوت باقی رہ گئے اور اب بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا، تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارے سے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں۔ امید ہے ناظرین آپ کو سجدہ تلاوت اور اس سے متعلقہ مسائل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔